اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے جن لوگوں کو برے خواب آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون ہیں۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اور وہ مخلوق ہے جو اشرف المخلوقات ہے۔ ویسے تو اللہ نے کئی مخلوقیں بنائی ہیں، اس کی تعداد تقریباً 18,000 ہے۔ 18,000 مخلوقیں اللہ نے بنائی ہیں۔ کتے بنائے ہیں، بلے بنائے ہیں، چوپائے بنائے ہیں، گدڑ بنائے ہیں، اس کے علاوہ پرندے بنائے ہیں، فرشتے بنائے ہیں، جن بنائے ہیں، ہر چیز اللہ نے بنائی ہے۔ لیکن ان میں سے ایک یہ مخلوق ہے حضرت انسان۔ یہ حضرت انسان جو ہے، اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے۔ یہ سب مخلوق میں سے سب سے افضل یہ ہے۔ جب ساری مخلوقوں پر اس کا اللہ نے عزت اور مقام بنایا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ نیچے کیوں جاتا ہے؟ ان مخلوقوں کے نیچے اس مخلوق سے اپنی بات گری ہوئی کیوں کرتا ہے؟ اس کا تو اللہ نے بہت بڑا سٹیٹس بنایا ہے، اس کا تو اللہ پاک نے بڑا مرتبہ اور شان بنایا ہے۔ تو یہ کیوں کیڑوں کی طرح رینگتا ہے زمین پر؟ یہ کیوں نہیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتا کہ اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ اللہ نے تو آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ پہلے انبیاء آئے، نبی آئے، مخلوقیں آئیں، ان کی امتیں آئیں، لیکن ہر نبی کی اور ہر پیغمبر کی یہ خواہش تھی کہ میں آخری نبی کا امتی بنوں۔ کیوں؟ آپ اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ یار سوچو تو صحیح، تم کوئی نارمل چیز نہیں ہو، تم معمولی چیز نہیں ہو، تم اللہ کے پیغمبر کے نائب ہو۔ تمہارا اتنا بڑا عالی شان مکان ہے، اتنا عالی شان مقام ہے آپ کا کہ کوئی پوچھے اس اللہ سے تو اللہ بتائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس انسان کو اور آخری نبی کی امت کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اپنے آخری نبی کا نائب بھی بنایا ہے۔ تو پھر یہ گری ہوئی باتیں، ہر بات پہ چونکے چنانچے اگر مگر، یہ کیا ہے؟ یار اپنا خوف دل سے نکالو، اپنے آپ کو اشرف المخلوقات مانو۔ کیوں نہیں مانتے ہو؟ افسوس ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے، آپ کی صرف اتنی دوڑ ہے کہ میری کوٹھی نہیں ہے، اس کی ساتھ والے کی کوٹھی ہے، میں نے بھی کوٹھی بنانی ہے۔ میرے پاس 10,000 ہے، اس کے پاس لاکھ ہے، میں نے بھی لاکھ سے اوپر بنانے ہیں۔ اس کے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، میں نے اس سے زیادہ بنانا ہے۔ وہ یار کس سائیڈ پر چلے گئے ہو؟ کیا اللہ نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے؟ یہ مقصد تھا آپ کا آنے کا؟ یہ تو بتاؤ، تھوڑا سا عقل سے سوچو۔ اللہ نے اس مقصد کے لیے آپ کو اس دنیا میں نہیں بھیجا، جس مقصد کو آپ لے کر اس دنیا میں آ کے چلے جا رہے ہو۔ کتنی مخلوقیں آئی ہیں پہلے، ذرا غور کرو۔ آپ کا باپ آیا، آپ کے باپ کا باپ آیا، اس کا باپ آیا، پھر اس کا باپ آیا، اسی ترتیب سے دنیا چل رہی ہے، کتنے عرصے سے چل رہی ہے۔ ذرا غور کیا ہے؟ تو بھی مر جائے گا، پھر تیری نسل چلے گی۔ لیکن اتنا تو غور کر کہ اللہ نے آپ کو کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے؟ کیا اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ تم کوٹھیاں بنا، تم اتنے اتنے بزنس بنا، تو اتنے اتنے مال جمع کر، اتنی اتنی بڑی گاڑیاں لو؟ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے کا مقابلہ یہ دنیا میں کیا ہے؟ یہ اتنی گھٹیا اور نالائکی والی سوچ آ گئی ہے انسان میں، پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی۔ یہ ہمارے سسٹم میں ہے۔ جیسے ایک کنواں ہوتا ہے، کنویں کے اندر جتنے بھی وہ مینڈک ہوتے ہیں، بس ان کی وہی کائنات ہے۔
ہماری بھی وہی کائنات ہے. ہم جس معاشرے میں، جس سسٹم میں، جس علاقے میں رہ رہے ہیں، ادھر بس وہی پک رہا ہے، وہی وہ باتیں ہو رہی ہیں. بس جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسی کی ذہن میں، اس کے ذہن میں صرف یہی ڈالا جا رہا ہے. اس رب کی بات وہ بھول چکا ہے. وہ اپنے پردوں کو کیوں نہیں ہٹاتا؟ اپنے ذہن کے پردے، اپنے عقل کے پردے، ان کو کھولو. اور دنیا تو یار کائنات جو ہے وہ آسمانوں تک پہنچ چکی ہے. تم صرف اسی جگہ پر کھڑے ہو کہ اس کی کوٹھی ہے، میری کیوں نہیں؟ یہ میرا بھائی جو ہے یہ میرے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے، اس کے پاس اتنا ہے، میں نے اتنا کیوں نہیں بنایا؟ اس کے باقی گھر والے بھی اس کو تانا مینا دے رہے ہیں. بس اس جگہ نہ رکو. اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑی چیز بنائی ہے، ایک بہت بڑا مقام دیا ہے، بہت بڑا شان دیا ہے. اپنے آپ کو بدلو، اپنے نظام کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو، اپنی عقل اور فہم کو آگے لے کر جاؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے. یہ جو خوابوں کی تعبیریں میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، یہ فلاں چھپکلی نظر آ گئی، فلاں نظر آ گیا، فلاں نظر آ گیا، یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ڈال دی ہیں، نالائق اور نکھٹو لوگوں نے. بس 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں. ایک وہ خواب جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ، اور وہ والا اللہ کا برگزیدہ ہوتا ہے جس کے ذہن میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ میری کوٹھی کوئی نہیں، میری گاڑی کوئی نہیں، میری فلاں چیز نہیں. اس کا دنیا سے کوئی اس بتا رہا ہے یہ کیا مذاق ہے اس ملک میں، اس دنیا میں صرف پیسوں کی غرض سے دنیا کا مطلب ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے. اس سے آگے نکلو، اس سے آگے نکلو. اور بڑا مشکل ہے یہاں سے نکلنا، بہت مشکل ہے. نکلنا پڑے گا تب کامیابی ہوگی، تب اشرف المخلوقات کا وہ لیبل لگے گا. اور ایک اور خواب میں آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ کے پیٹ میں گیس ہوگی، آپ کا پیٹ جو ہے وہ رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ گے، گیس بنے گی، تذابیت پیدا ہوگی. جب آپ لیٹو گے رات کو غلط خوابیں آئیں گی. اب جب کسی کے پاس جاتے ہو صبح کہ جی مجھے یہ خواب آئی ہے، تو وہ آپ کو کہتا ہے بھائی آپ کا یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. کس آدمی کے پاس گئے ہو تم وہ خواب لے کر، جو خود اس چیز کو نہیں سمجھتا، اس کو یہ نہیں پتا. مجھے اتنا تجربہ ہے، میں نے کئی ایسے لوگوں کو خواب جو ہے وہ اس کو آتے تھے، گندے قسم کے خواب آتے تھے. میں آپ کو وہ بتا نہیں سکتا، میری مائیں اور بہنیں ہیں، لیکن میں نے ان کا جو فزیکل ٹریٹمنٹ ہے اس کو ترتیب بتائی ہے. اس نے جب وہ اپنائی ہے، اس نے وہ جو ہے وہ پریونشن بیٹر دین از کیور، جب اس کے اوپر اس نے عمل کیا ہے تو یقین جانے وہی جو گندی خوابیں تھی وہ جنت والی آنے شروع ہو گئی. یہ دنیا کا نظام ہے. اس دنیا کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ ایپیسوڈ ہے آج 1، لیکن ہم آہستہ آہستہ ہم آگے آپ کو لے کر چلیں گے. تو اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.